السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حاضرین، ہماری بحث حقیقت البر والاثم کی گزر چکی، جس کے بعد جو ہے باب التوحید اور باب فی حقیقت الشرک انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے، یعنی توحید کا بیان اور شرک کی حقیقتوں کا بیان. سب سے پہلے توحید کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں شاہ صاحب کہ نیکی کا عمدہ حصہ توحید ہے، اور خدا کے نیاز میں انکساری کے ساتھ حاضری توحید پر منحصر ہے. کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، توحید اور انکساری، یہ دونوں چیزیں ان ارتفاقات پر منحصر ہیں جو ہم نے پہلے بتائی، جن کی وجہ سے غیب کی طرف مکمل توجہ ایک بندے کی ہو جاتی ہے. یعنی غیب سے مراد جو ہے ایک نہایت مقدس شخصیت یا نہایت مقدس ذات کی طرف ایک راستہ نکلتا ہے، جس میں غیب سے جو ہے انسان کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ اس کو پہچان لے، اس کے کمالات کو پہچان لے، اس کے کرامات کو پہچان لے اور اس کے معجزوں کو پہچان لے. یعنی ایک غیب میں پائے جانے والی ایک مقدس شخصیات کی بلند و بالا صفات کا علم حاصل کرنا ہی ایک عبادت ہے کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں بارہا تنبیہ کی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کو تمام اعمال میں دل کے برابر قرار دیا انسانی جسم کے اعتبار سے، اور کہا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یعنی جب توحید صحیح تو تمام اعمال صحیح، اور جب توحید ہی گڑبڑ ہے، یعنی عقیدہ ہی اگر برا خراب ہے، اسی میں اگر کجی ہے، اسی میں اگر کمی ہے، تو جو ہے تمام اعمال بیکار ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. بعض لوگوں کے اعمال کی طرف ہم آگے بڑھیں گے قیامت کے دن، اور ہم اسے جو ہے دھول بنا کر چھوڑ دیں گے، یعنی اڑا دیں گے پھونک کر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں شاہ صاحب، ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سمندر بھر گناہوں کے ساتھ میرے سامنے آئے، حدیث قدسی ہے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں جو ہے اسے مغفرتوں کے ساتھ ملوں گا. اور ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو شخص میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور میرا جو مرتبہ ہے اس کے ساتھ کسی اور کی اتباع نہ کرے تو جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی شرط یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں مرے. اس کے بعد شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ توحید کے 4 مرتبے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو واجبی طور پر ثابت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہر چیز فانی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمام جواہر اور عرش اور کرسی، تمام چیزوں کا خالق، تمام مالیکولز اور تمام آٹمز کا خالق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. اور کہتے ہیں کہ کتب الہیہ نے ان پر بحث نہیں کی، کیونکہ یہ مسلم بات تھی. یعنی یہود ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، آگ کی پرستش کرنے والے ہو، نجومی ہو، ہر شخص جو ہے اس بات پہ مسلم ہے اور متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور مالک بھی ہے. تیسری بات یہ ہے، تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مدبر صرف ذات خداوند کو سمجھنا، یعنی جو حرکات اور سکنات جو کچھ بھی ہیں وہ جو ہے ان کا مدبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس میں جو ہے بعض لوگ اختلافات کر بیٹھے، بعض لوگوں نے ستاروں کو مدبر سمجھا، بعض لوگوں نے بتوں کو مدبر جانا، سب کچھ ہے. چوتھا ہے عبادت کا مستحق اسی کو جاننا، اس میں بھی جو ہے اختلاف کر بیٹھے. 4 چیزیں سمجھ میں آ گئی. وجود واجبی کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، تمام جواہروں کا خالق اللہ کو جاننا، تمام جوہروں کا خالق اللہ کو جاننا، مدبر صرف اسی ذات کو سمجھنا. چوتھا عبادت کا مستحق اسی کو سمجھنا. آخری 2 میں جو ہے اختلاف ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں اختلافات میں 3 فرقے بنے. 3 بڑے بڑے فرقے بنے. سب سے پہلا جو ہے نجومی، جنہوں نے ستاروں کو سب کچھ سمجھا، ستاروں کو ہی ہر طرح کے مدبر سمجھا، اور حوادث میں انہی کو اثردار سمجھا اور انہی کو مؤثر سمجھا، اور اسی طرح جو ہے ستاروں کے نام پر مورتیاں بنا لی اور انہی کے مطابق انہی کے ناموں پر جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھنے لگے. اس طرح جو ہے انہوں نے ستاروں کو ہی خدا مان لیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، پختہ عزم کر لیا کہ یہی خدا ہے. دوسرا جو ہے مشرکین کا فرقہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر ان مشیروں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ان بتوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ان مشیروں کے بغیر حتیٰ کہ کسی بھی بندے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. جب تک ان کو راضی نہیں کرو گے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. ان کا واسطہ بہت ضروری ہے. اور انہوں نے جو ہے پتھر سے مورتی بنائے، پھر اس کے بعد جب ان کے بچے ہوئے، مورتی بنانے والوں کے جب بچے ہوئے، انہوں نے جو ہے مورتی اور مورتی بنانے والوں میں کچھ فرق نہ کیا.
سب کو جو ہے خدا بنا کے چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. کیا ان کے لیے پیر نہیں ہیں جس سے وہ کیا ان کے پاس پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہاتھ ہیں جس سے وہ مضبوطی سے جنگ کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، طاقت دکھا سکتے ہیں؟ یا ان کے پاس آنکھ ہے جس سے دیکھ سکتے ہیں؟ یا ان کے پاس کان ہے جس سے سن سکتے ہیں؟ یہ تمام باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے حیثیت بتلا دی کہ وہ کتنے کم وقعت ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی ان کی جو ہے توہین کر دی اللہ نے. تیسرا جو ہے نصارہ ہے، تیسرا فرقہ نصارہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نبی مانا، پھر ابن اللہ کہہ کر جو ہے بعض لوگ مر گئے. بعد کے لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ یہ ابن اللہ ہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو بھی صفات ہیں وہ سب ان کے ہیں، تو رب ان کے اندر حلول کر گیا ہے. اور پچھلے لوگوں نے یہ کہا تھا کلامہ کلام اللہ، ان کا کلام اللہ کا کلام ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جسمہ جسم اللہ، ان کا جسم اللہ کا جسم ہے. تو اس طرح انہوں نے تحریف کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کرتے ہوئے ان کی تردید میں کہا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد، اس کو بچہ ہی نہیں ہے، ولم تکن له صاحبہ، اور اس کے لیے کوئی اہلیہ ہی نہیں ہے. وخلق كل شيء، ہر چیز اس نے بنایا ہے، وهو بكل شيء علیم، اور ہر چیز کا جاننے والا وہی شخص ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا ترجمہ تو آپ جانتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں شاہ صاحب کہ ان دو فرقوں کا، بالخصوص ان دو فرقوں کا، مشرکین اور عیسائیوں نصارہ کا کھل کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے رد کیا ہے، قرآن نے رد کیا ہے، اس کی تردید بیان کی ہے بالتفصیل. اس کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا. یہاں تک تھی توحید کی بحث. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حقیقت الشرک میں، یعنی شرک کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں شاہ صاحب کہ عبادت اصل نام ہے نہایت درجے کی عاجزی اختیار کرنے کا. اور عاجزی دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو قیام یا تو سجدہ. قیام جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا، یا کسی استاد کے سامنے کسی شاگرد کا کھڑے ہونا، یہ قیام ہے. سجدہ جیسے کوئی بھی شخص جو ہے جس کو معبود سمجھتا ہے اس کے لیے سجدہ کرے، تو یہ دو. تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ شاہ صاحب کا قول ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان دونوں کے سجدے میں جو ہے، ان دونوں سجدوں سے جب تفریق نہیں کر پائے کہ کون سا عبادت ہے، تو اس لیے جو ہے نیت کو لانا پڑا کہ سجدے میں نیت بہت ضروری ہے. نیت جیسی ہوگی اس طرح سجدوں میں فرق ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نیت کے لیے تعظیم ضروری ہے. یعنی کسی کی تعظیم ہوگی تبھی تو دل میں ایک امنگ جاگے گی، ایک ارمان آئے گی، تبھی تو نیت بنے گی. تو تعظیم میں کسی غیر کو شریک کر لیے تو شرک ہو جائے گا. تعظیم میں کسی اور کو بڑا سمجھ لیے تو ریا ہو جائے گی، جو کہ شرک اصغر ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تعظیم میں تو بندہ تعظیم میں جو ہے دو طرح کے لوگوں کو ڈھونڈے گا. یا تو وہ ذلیل ہوگا، یا تو وہ عزت و شرف اور رفعت میں بہت ہی بلند و بالا ہوگا، اور اسی طرح یا تو وہ قوی ہوگا، اور یا تو وہ بہت زیادہ جو ہے کمزور شخص ہوگا. تو اس میں جو ہے جس شخص کو چنے گا اس کی تعظیم کرے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دو قسم کی تعظیم کرے گا وہ، یعنی دو قسم کی تعظیم بندہ جو ہے اندازہ لگاتا ہے. پہلی یہ ہے کہ اپنے لیے اور اپنے جیسوں کے لیے تعظیم، ایک اپنے لیے اور اپنے جیسوں کے لیے تعظیم، اور دوسرا جو ہے کسی بلند و بالا شخصیت کے لیے تعظیم. یہ دو قسم کی جو ہے تعظیم بندہ اندازہ لگاتا ہے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں شاہ صاحب غیب، یعنی تعظیم جس کی کرنا ہے وہ کوئی غیب میں ہی ہوگا، کیونکہ بلند و بالا شخصیت ہے تو کوئی غیب کی ہی ہوگی. تو اب غیب میں وہ شخصیت کو کیسے معلوم کرے گا؟ اس کے بندے کے پاس دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذاتی علم سے دیکھے گا کہ ذاتی صلاحیت جتنی ہے اتنی صرف کر کے دیکھے گا کہ کون ہے جس کی تعظیم میں کر سکوں. دوسرا یہ ہے کہ خواب یا الہام یا تجربہ یا کرامات جو کچھ ہو سکتے ہیں ان تمام کے ذریعے کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی غیب میں کون سی شخصیت ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا. اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عام آدمی یہ دوسری صفت میں جو ہے اپنے آپ کو خود کو نہیں پاتا. یہاں جو ہے انبیاء، علماء، صالحین،
اس طرح کے لوگ جو ہے حکما یہی لوگ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تعظیم بھی کرے گا تو اس کے بعد جب بندہ دیکھے گا کہ اس کے افعال یا جو کچھ بھی لوگ یا جو بھی شخصیتیں جی رہی ہیں ان میں جو تاثیر ہے وہ جو تاثیر کسی بھی طرح غالب آ جاتے ہیں کسی پر، تو وہ کس طرح غالب آ جاتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے دو قسمیں ہیں، یعنی کسی بھی شے کی تاثیر اگر ہوتی ہے تو وہ دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو مباشرتاً ہوتی ہے، مثال کے طور پر بدن کو ٹھنڈی لگنا، گرمی لگنا، اسی طرح سختی محسوس ہونا، اسی طرح نرمی محسوس ہونا، اسی طرح بو محسوس ہونا یا خوشبو محسوس ہونا، اور اسی طرح کوئی احساس، کسی لمس کا احساس، اور اسی طرح آواز سننا، یہ سب جو ہے مباشرتاً ایسی صفات ہیں جن سے تاثیر معلوم کی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے ایسے ہی تاثیر پیدا کرنا، جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی بغیر کسی ذریعے کے کسی کو تکلیف دینا، بغیر کسی ذریعے کے کسی کو بخشنا، کسی کو نوازنا، کسی کی حیثیت کو کمتر بنانا، کسی کی حیثیت کو بڑھا دینا، کسی کو شان اور علو اور برتری نوازنا، اور کسی کو جو ہے حقیر اور ذلیل کرنا، یہ جو ہے دو طرح سے بندہ جو ہے تاثیر کا اندازہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب عزت اور شرف کسی کے اندر جو ہے جان لیتا ہے بندہ، تو اس میں جو عزت اور شرف کے بھی دو درجے بناتا ہے۔ پہلے درجے میں دو مثالیں ہیں، جیسے عزت اور شرف میں جس کا ذکر جو ہے شاہ صاحب نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ بادشاہ کے سامنے رعیت جیسے خاموشی سے کھڑی ہوتی ہے، رعیت خاموشی سے یا رعایا بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے جیسے کھڑی ہوتی ہے اس طرح، اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہت کی انتہا معاونین پر خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی معاونین اگر بادشاہ کا ساتھ نہ دیں تو بادشاہ نہیں رہتا، اس کی عزت اور شرف، بلند مرتبہ اور اس کی شخصیت جو ہے پورا مکمل طور پر منہدم ہو کر رہ جاتی ہے۔ دوسرا درجہ یعنی پہلے درجے میں ہی دوسری مثال کسی استاد کی دیتے ہیں شاہ صاحب، جیسے اس استاد کے سامنے جو ہے کوئی غبی لڑکا، کوئی کن ذہن لڑکا خاموشی کے ساتھ شاگرد کھڑا ہو، تو یہ دو عزتیں پہلی مثال میں۔ دوسری جو مثال ہے وہ ہے کوئی بالا شان رکھتا ہو، ایسے بلندی رکھتا ہو، ایسی رفعت رکھتا ہو کہ جس کا کوئی نقصان نہ کر سکے، اگر اس کی عزت کریں تب بھی اس کی عزت میں اضافہ یا کمی نہیں ہوگی، اگر اس کی تحقیر کریں تب بھی اس کی عزت میں اضافہ یا کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ دو عزت کے درجے بندہ اندازہ لگاتا ہے شاہ صاحب کے خیال کے مطابق۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں میں جب لوگ مختلف ہونے لگے تو وہیں سے شرک پھیلا۔ مثال کے طور پر جو ہے تعظیم میں جو ہے کسی اور کی تعظیم کرنے لگے تو شرک ہوا، اور اسی طرح غیب معلوم کرنے میں جو ہے ذاتی علم صرف کرنے لگے یا نجومیوں کا علم صرف کرنے لگے تو وہاں علم کے یعنی ذریعہ میں اختلاف ہونے کی وجہ سے عقیدے میں اختلاف ہو گیا، اور اسی طرح تاثیر میں بھی اختلاف کرنے لگے کہ بعض لوگ جو ہے عقل کو بنیاد بنا کر یہ کہنے لگے کہ جو مباشرتاً ہم پر اثر انداز ہو اسی کو ہم جو ہے جو عقل میں بات آتی ہے اسی کو مانیں گے، جو عقل میں بات نہیں آتی اس کو نہیں مانیں گے، ایسا بعض لوگوں نے کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ عزت و شرف میں بھی جو دو درجے بنائے گئے اس میں بھی جو ہے بعضوں نے صرف پہلے درجے کو لیا، بعض لوگوں نے دوسرے درجے کو لیا تو اس میں کسی کو مشیر بنا لیا، یعنی کسی کو جو ہے بیچ میں جو ہے وزیر بنا لیا، جیسے بتوں کو بنا لیا مشرکین نے۔ تو یہ تمام بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح شرک پھیلتا گیا۔ اس کے بعد کی بحث جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے، خواہ وہ عربی زبان میں ہو یا فارسی میں ہو یا اردو میں ہو، میں سمجھنے سے اور سمجھانے سے قاصر ہوں۔ آپ سمجھ جائیں تو لہٰذا آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ سمجھا دیں، آپ مجھے بتلا دیں۔ وہ جو بحث ہے مکمل یعنی حقیقت الشرک میں اس کے بعد کی جو بحث ہے وہ میں سمجھانے سے قاصر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں حقیقت الشرک میں وہ کافی ہیں اور وہی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔